جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ثم الصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھ لیں۔ ثم الصلاة والسلام علی وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علی حسن المسموم الحسین الغریب المقتول شہید بأرض کربلا الذی جسمہ عریانا الذی غسلہ دماہ الذی فی وقت الوداع من الخیام یا زینب یا ام کلثوم یا سکینۃ فضۃ جاریۃ لا کنا منی سلام، اکھا بند کر کے صلوات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ صلوات پڑھ لیں۔ آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں۔ حسین رئیس کربلا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، جن کو ان اشعار سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی جس کو امام کہتے ہیں اس کا نام حسن ہے۔ حسین بادشاہ کی بڑی ہستی ہے، اور دیکھو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ سردار انبیاء رحمت العالمین دوش ادا شباب جوان میرے حسن اور حسین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جسے حسین مولا کہیں اس کا نام حسن ہے۔ ہمارے تو امام ہیں، لیکن حسین جسے امام کہیں ان کا نام حسن ہے۔ میں ان کے حمد و ثنا کیا کر سکتا ہوں، ان کے متعلق میرا اتنا علم ہی نہیں ہے۔ جتنی میری معرفت ہے، جتنا میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کتابوں میں مطالعہ کیا ہے، اتنی ہی بات کروں گا میں۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہی آپ نے فرمایا تھا، حسن منی وانا من الحسن، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے۔
اور نبیوں کا سردار نبی بتا رہا تھا یہ وہ در ہے جس در کی معرفت اس کو ملتی ہے جس کے شکم میں حلال ہو۔ حسن مجتبیٰ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ کی نگاہ جب پڑی مجمع پہ تو آپ کے خطبے کو لوگ اگنور کر رہے تھے، انسنا کر رہے تھے۔ آپ کے خادم نے کہا مولا یہ خطبہ آپ کا سن کیوں نہیں رہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے نہیں سنتے کہ ان کے شکم میں حرام ہے۔ اور دیکھو ان کی وہ فضیلت کہ جن کے لیے مہر نبوت حاضر ہو جائے اور جب یہ دوش پیغمبر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور جب یہ گلی میں جاتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کتنی خوبصورت سواری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کتنے خوبصورت سوار ہیں۔ یا یہ کہنا چاہیے تھا کتنے خوبصورت سوار ہیں۔ اور دیکھو میں ذاکرین سب کی احترام کرتا ہوں، اگر ایک دوڑا بھی کوئی پڑھتا ہے مولا اس کی زبان میں تاثیر ڈالے۔ ہم عالم نہیں ہیں، میں ممبر پہ لائیو چل رہی ہے، ہم مبلغ بھی نہیں ہیں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں، میں ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ ایک ہوتی ہے کوفت ہوتی ہے کہ مجمع نہ ہو، بات سنائی جاتی ہے مجمع کو، اگر مجمع نہ ہو کوئی سنے انسنی کر دے وہ تسلسل وہ توازن نہیں رہتا۔ میں نے آگے بھی بات کی ہے کہ حسن مجتبیٰ خطبہ پڑھ رہے تھے، لوگ انسنی کر رہے تھے، تو پوچھنے والے نے امام سے پوچھا مولا یہ انسنی کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ان کے جسم میں حلال کا لقمہ نہیں ہے، تو جس کے شکم میں حلال ہوتا ہے وہی ذکر علی کرتا ہے۔ اور نبی پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا تھا اے علی ان سے کہہ دو تجھ سے محبت صرف وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ علی کی محبت ہی پہچان مومن ہے، اور علی کی عداوت منافقیت ہے۔ اور میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کو پتہ ہے کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، یہی ہے نا قرآن میں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب ارنی مجھے اپنا آپ دکھا لن ترینی نہیں دیکھ سکتا تو؟ وہی موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ دیکھو نا فکرہ میں نے بول دیا ملاقات کے لیے، لیکن اللہ کہتا ہے حبل الورید میں شارہ کے قریب ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا ٹارگٹ دیا تھا موسیٰ کو جسے کوتور کہتے ہیں کہ موسیٰ یہاں آ کر عبادت کرنا۔ ذکر امام تو ہر جگہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کی یہ جو بنائی ہوئی امام بارگاہ ہے جس میں ذکر حسین ہوتا ہے،
لوگ کہتے ہیں وہاں شیعوں کی امام بارگاہ ہے، منبر کی عظمت کی قسم نہیں شیعوں کی یہ امام بارگاہ، یہ صرف امام بارگاہ حسین اور آل محمد کے ذکر کی امام بارگاہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو رستے میں ایک آدمی جو بڑے طویل عرصہ سے عبادت کر رہا تھا، جس کا جسم وضو کر کے گل گیا تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا میں کئی سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے، عرض کرنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوطور پر جا رہا ہوں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اس نے عرض کی کہ اے موسیٰ میرا بھی ایک پیغام لے جا، اللہ سے پوچھ لینا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پیغام تو میں لے جاتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتا تو کب سے یہاں ہے؟ کہنے لگا مجھے 200 سال ہو گئے ہیں۔ تو کیا کرتا ہے ناصر صاحب؟ کیا کرتا ہے؟ میں ذکر خدا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ اچھا کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگا کہ ایک پرندہ آتا ہے انار لے کر، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے چونچ سے انار کو کھولتا ہے، ایک ایک دانہ میرے منہ میں ڈالتا ہے، جب انار کے دانے ختم ہو جاتے ہیں وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد مجھے دیکھ کر پھر اڑ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سن لیا، کہنے لگے اب بتا تیرا کام کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ میری عرض ہے، گزارش ہے، رب کریم سے پوچھنا کہ میری عبادت کا معیار کیا ہے، کتنی بلندی پر ہے میری عبادت۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا۔ چل پڑے، ہم کلام ہوئے، اللہ سے جو پیغام لینے تھے وہ پیغام لیے۔ جب پلٹنے لگے تو کہنے لگے پروردگار مجھے ایک عابد ملا تھا، اس نے ایک عرض کی تھی کہ اللہ سے میرے متعلق پوچھنا کہ میری عبادت کا معیار کیا ہے۔ پروردگار نے فرمایا اس کی عبادت کا یہ معیار ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، یہ تو خدا خدا کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، 200 سال گزر گئے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کی عبادت کا معیار ہے جہنم۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے پروردگار مجھے یہ بتا دے کہ اس کی عبادت قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب تو اس کے پاس گیا تھا، کیونکہ میں سمیع البصیر ہوں، حبل الورید ہوں، تمہاری باتیں میں وہاں بھی سن رہا تھا، میں تمہاری باتیں یہاں بھی وہاں بھی سن رہا تھا، اور میں نے سنا جو تم نے اس سے کہا اور جو اس نے تم سے کہا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک پرندہ میرے پاس آتا ہے، وہ اپنی چونچ سے انار کو کھولتا ہے، انار کے دانے آ جاتے ہیں، وہ میں کھا لیتا ہوں، پرندہ بیٹھا رہتا ہے، جب میں کھا لیتا ہوں وہ بیٹھا رہتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہی پرندہ اڑ جاتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا اسی لیے تو جہنمی ہے، وہ پرندہ اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ میں اس کی خدمت میں انار لے کر آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کھانے کے بعد یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو انسان ایک اللہ کے پرندے کا آسان مند نہیں بنتا، اللہ اس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔
تو جو انسان کا ناشکرا ہو، انسان کے احسان کو فراموش کر دے، اللہ کیسے اس کی عبادت قبول کر لے گا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ میں پتر پڑھنا آدھا گھنٹہ جنی بھی کہا لینا نمبر تو لائف چل رہی تھی تو میں نے آخیا تو میں پڑھ لوں، میں اپنی مرضی نال نہیں پڑھنا۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں جی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے میں نے بولا تھا کہ حدیث پڑھی تھی، تو جو ہے حدیث میں نے پڑھی تھی کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں اپنا منہ۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہر بندہ اپنی معرفت کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے، ہر بندہ۔ دیکھو فرمان مصطفیٰ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حکمت لینی ہے تو در علی پہ آنا پڑے گا، اگر معرفت لینی ہے تو در علی پہ آنا پڑے گا، اگر عقل کا شعور لینا ہے تو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا، اگر انسانیت سیکھنی ہے تو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا، اگر حکم الہی سیکھنے ہیں تو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا۔ اگر دنیا دروازہ علی کو مان جاتی، علی کی بیٹیاں شام میں خطبے نہ پڑھتی۔ تو برکن میں ایک جملہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں۔ علی کی بیٹیاں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ کیا جرم تھا علی کی بیٹیوں کا؟ خدا کی قسم تاریخ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے بیٹے اس طرح بازاروں درباروں میں نہیں گئے جس طرح علی کی بیٹیاں گئی ہیں۔ پیغام ملتا ہے دندان میں سجاد سے، کہہ دو کہ حاکم شام نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں کو رہا کر دو۔ جب قیدی رہا ہوتے ہیں شکر کرتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے قانون ہی بدل دیا۔ سجاد ان سے کہہ دو اگر رہا کرنا چاہتا ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں۔ کیسی علی کی بیٹی اپنی شرطیں منا رہی تھی۔ سجاد ان سے کہہ دو علی کی بیٹی کی پہلی شرط یہ ہے کہ لٹ کربلا کی ہمیں واپس دو۔ دروگہ کہتا ہے میں گیا واپس پلٹا، میں نے کہا سجاد حاکم وقت کہتا ہے 36 شہروں کی فوج نے لوٹا ہے، وہ لٹ کربلا کی کیسے دوں؟ پھر بی بی کہتی ہے اس کو کہو سر مبارک شہداء مجھے دے۔ اس نے کہا یہ منظور ہے، میں دیتا ہوں۔ بہت طویل مضمون ہے، بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ سر شہداء دو سر مل گئے۔ بی بی نے پہلی مجلس پڑھی۔ مجلس پڑھنے کے بعد بی بی اسی بازار شام سے گزرنے لگی، پردے کی حالت میں تھی۔ جن عورتوں نے بی بی کو پتھر مارے تھے وہی عورتیں بازار میں جمع تھی۔ علی کی بیٹی ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے شام کی عورتوں، جب میں پہلی دفعہ شام آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، کوئی ایسی عورت ہو جس کی حسرت رہ گئی ہو کہ علی کی بیٹی کو میرا پتھر نہیں لگا؟ میں علی کی بیٹی حاضر ہوں، اگر پتھر مارنا ہے تو میں علی کی بیٹی پتھر کھانے کے لیے تیار۔ اللہ لعنت اللہ منکم الظالمین۔ ایک بات پڑھنا ہے، جس جس مقام تے تشریف فرماؤ، اکھ جانے شام دی لٹی ہوئی سائیں۔